خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر روزے کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی تعلیم کی روشنی میں جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ اچھا، تو اس تعلیم کا جو سب سے پہلا اور بنیادی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ روزہ دراصل ایک طرح کا بچاؤ ہے، ایک ڈھال ہے۔ حدیث کے الفاظ تو دیکھیں، بالکل صاف اور واضح ہیں۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ سوچیں ذرا کتنی طاقتور تشبیہ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا سب سے پہلا کام ہی حفاظت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ روزہ ایک ڈھال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی اس ڈھال کو مضبوط کیسے رکھا جائے؟ اسے مؤثر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چلیں اب ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جو موازنہ یہاں دکھایا گیا ہے نا، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف وہ ساری چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، جیسے فضول باتیں، جہلوں والی بحث، لڑائی جھگڑا، کوئی برا بھلا کہے تو پلٹ کر جواب دینا، اور پھر دوسری طرف دیکھیں، ان سب کا جواب کتنا سادہ ہے۔ بس اتنا کہنا ہے، بھائی میں روزے سے ہوں، اور اس بات کو پھر سے دہرانا ہے۔ کمال ہے نا، یہ ایک جملہ ہی آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اب ہم انسان کے عمل سے ہٹ کر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی نظر میں اس عمل کی کیا اہمیت ہے، وہ اسے کیسے دیکھتا ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو قربانی دی جاتی ہے، یہ جو جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اور اس کا جواب سبحان اللہ اتنا خوبصورت ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ذرا غور کریں، ایک ایسی چیز جسے ہم عام طور پر اچھا نہیں سمجھتے، اسے ایک قیمتی تحفے میں بدل دیا گیا ہے۔ اور یہ اتنا خاص کیوں ہے؟ کیونکہ روزہ رکھنے والا صرف اللہ کی خاطر اپنی سب سے بنیادی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اپنا کھانا، اپنا پانی اور اپنی دوسری خواہشات۔ تو پھر اس عظیم قربانی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ایک بہت ہی خاص اجر، ایسا اجر جو عام 10 گنا والے حساب سے کہیں زیادہ ہے، اور یہی اس عبادت کا سب سے بہترین نتیجہ ہے۔ اور یہیں پر روزہ باقی تمام نیکیوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ دیکھیں کتنا ذاتی، کتنا براہ راست تعلق ہے یہ موازنہ دیکھیں، اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر نیکیوں کا اجر 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یہ ایک طرح کا حساب ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کا اجر وہ سیدھا اللہ کی طرف سے ہے، اور کتنا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے، یعنی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، یہ بے حساب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کا مقام بالکل منفرد ہے، اس کا اجر بھی ذاتی ہے اور کسی بھی قسم کے حساب کتاب سے بالا تر ہے۔